औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन। हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू है निकाह। निकाह से मुतल्लिक़ जो फ़िक़ही अहकाम हैं वो आयतुल्लाह सिस्तानी की तौज़ीहुल मसाइल से चंद चीदा आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए चंद मज़ीद अहकाम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आप ये फरमाते हैं कि निकाह की चंद शराइत हैं जिनको मलहूज़ रखना ज़रूरी है। उनमें से एक शर्त यह है कि एहतियात की बिना पर निकाह का सीगा सही अरबी में पढ़ा जाए। ताकीद इसी पर है कि निकाह के सीगे सही अरबी ज़ुबान में अदा किए जाएँ, और अगर ख़ुद मर्द और औरत सीगा सही अरबी में ना पढ़ सकते हों तो अरबी के अलावा किसी दूसरी ज़ुबान में पढ़ सकते हैं, और किसी शख्स को वकील बनाना लाजिम नहीं है। अलबत्ता इन्हें चाहिए कि वो अल्फाज कहें जो उसका वो मफ़हूम भी अदा कर रहे हैं, यानी मुहमल अल्फाज ना हों, अल्फाज मुस्तअमल हों, बामाना हों, और ये समझते हों कि गोया इन अल्फाज की अदायगी से हमारे दोनों के कांधों पर ज़िम्मेदारी आयद होती है और दोनों शरई हदूद के पाबंद हो जाएंगे। दूसरी शर्त ये फरमाते हैं कि मर्द और औरत या उनके वकील जो कि सीगा पढ़ रहे हों वो कसद इंशा रखते हों, यानी अगर ख़ुद मर्द और औरत सीगा पढ़ रहे हों तो औरत का कहना इस नीयत से हो कि ख़ुद को उसकी बीवी करार दे, और मर्द का कहना इस नीयत से हो कि वो उसका अपनी बीवी बनना कबूल करे। और अगर मर्द और औरत के वकील सीगा पढ़ रहे हों तो कहने से उनकी ये नीयत हो कि वो मर्द और औरत जिन्होंने इन्हें वकील बनाया है एक दूसरे के मियाँ बीवी बन जाएंगे। अल्फाज अरबी के जो हैं वो है अनकाह तो, कि मैं निकाह करता हूँ, इसमें ये ताकीद है कि इरादा हो इंशा का, कि मैं निकाह इन दोनों जो अगर वकील है तो उसका इरादा और नीयत ये होगी कि जिनके लिए मैं निकाह पढ़ रहा हूँ कि ये मेरी मुवक्किला है और ये मेरा मुवक्किल है, मैं इसकी तरफ से वकील हूँ, ख़ातून की तरफ से या इस मर्द की तरफ से वकील करार दिया गया हूँ, तो मैं ये जो अक़्द पढ़ रहा हूँ इसमें मेरी नीयत यह है कि ये दोनों आपस में मियाँ बीवी होंगे और इन दोनों के ऊपर अल्लाह की तरफ से जो हदूद हैं फ़िक़ही और शरई पाबंदियाँ और ज़िम्मेदारियाँ वो इन पर आयद हो जाएंगी। और अगर दोनों मियाँ बीवी ख़ुद से अपना निकाह पढ़ना चाहते हैं, लड़का लड़की ख़ुद से निकाह पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी नीयत यही होगी कि ख़ातून अपने आप को उसके हवाले कर रही है और कह रही है कि मैं अपने आप को आपके हवाले कर रही हूँ, आपके साथ तज़वीज कर रही हूँ, और मर्द जो है उसको कबूल करेगा कि मैं इस तज़वीज को, इस ज़ौजियत को कबूल करता हूँ। तो दोनों का इरादा मियाँ बीवी बनने के लिए है, यानी कहीं ऐसा ना हो कि वो गैर संजीदा हैं या असलन इरादा भी नहीं है और नीयत इंशा की भी नहीं है, या उन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि इरादतन इन दोनों के, अगर वकील पढ़ने वाला है तो उन दोनों की ज़ौजियत का इरादा रखता हो, और अगर मियाँ बीवी ख़ुद हैं तो वो आपस में इज़्दवाजी ताल्लुकात कायम करने के लिए इन सीगों को जारी करेंगे। जो शख्स सीगा पढ़ रहा है ज़रूरी है कि वो आकिल हो और एहतियात की बिना पर उसे बालिग भी होना चाहिए, ख़ा वो अपने लिए सीगा पढ़े या किसी दूसरे की तरफ से वकील बनाया गया हो। आकिल व बालिग होना शर्त है। चौथी शर्त ये फरमा रहे हैं कि अगर औरत और मर्द के वकील या उनके सरपरस्त सीगा पढ़ रहे हों तो वो निकाह के वक्त औरत और मर्द को मुअय्यन कर लें, मसलन उनके नाम लें या उनकी तरफ इशारा करें। लिहाजा जिस शख्स की कई लड़कियां हों, अगर वो किसी मर्द से कहे यानी मैंने अपनी बेटियों में से एक को तुम्हारी बीवी बनाया, और वो मर्द कहे यानी मैंने कबूल किया, तो चूँकि निकाह करते वक्त लड़की को मुअय्यन नहीं किया गया इसलिए निकाह बातिल है। वकील निकाह पढ़ रहे या ख़ुद मर्द व ज़न, लड़की लड़का, ख़ातून और
شوہر اس کا ہونے والا، اگر وہ نکاح پڑھ رہے ہیں خود سے تو تعین ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات اجتماعی نکاح ہو رہے ہوتے ہیں، ان اجتماعی نکاح میں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ان ساروں کے نکاح ساروں کے ساتھ، نہیں، معین کرنا ضروری ہے ان اجتماعی شادیوں میں، اجتماعی نکاح میں، کہ یہ فلاں مرد فلاں خاتون کے لیے، فلاں خاتون فلاں مرد کے لیے، یا ان کے ساتھ طرف اشارہ کرے یا ان کے نام لے۔ تو حق مہر کا تعین کرنے کے بعد اگر وہ خود سے نکاح جاری کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا نکاح جاری کریں گے، یا وکیل ہے تو وہ ان کے درمیان حق مہر کا تعین کرنے کے بعد صیغۂ نکاح یا صیغۂ عقد ان کے درمیان جاری کریں گے۔ پانچویں شرط وہ فرماتے ہیں کہ عورت اور مرد ازدواج پر راضی ہوں۔ ہاں، اگر عورت بظاہر ناپسندیدگی سے اجازت دے اور معلوم ہو کہ دل سے راضی ہے تو نکاح صحیح ہے۔ یہ عقد پڑھنے سے پہلے دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے، زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ بعض اوقات گھروں میں اپنے حق ولایت کو استعمال کرتے ہوئے ماں باپ خاتون پہ زبردستی کرتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ بعض گھروں میں مرد پر بھی والدین کی طرف سے اخلاقی وہ دباؤ ہو یا اور خانوادگی مسائل کی وجہ سے اور دل سے وہ راضی نہ ہو، تو فرماتے ہیں اگر دل سے تو راضی ہیں لیکن ظاہراً شرم و حیا کی بنا پہ یا کسی اور وجہ سے وہ ایسا اظہار کر رہے ہیں، تھوڑا سا اس پہ نہیں کھل کر بیان کر پا رہے، تو فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ دل سے راضی ہیں تو ان کے درمیان صیغۂ عقد جاری کیا جا سکتا ہے۔ تو رضایت دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کی اور میاں بیوی بننے کی ضروری ہے۔ اگر نکاح میں ایک حرف بھی غلط پڑھا جائے جو اس کے معنی بدل دے تو نکاح باطل ہے۔ اگر عربی عبارت میں چونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک زیر زبر کے فرق سے معانی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، تو فرمایا گیا ہے کہ اگر اس کے اس زیر زبر میں تبدیلی کی وجہ سے یا ادائیگی غلط ہونے سے غلط معنی ہو گئے تو نکاح باطل ہو جائے گا۔ تو اس طرح ادا کریں کہ صحیح عبارت اور صحیح مفہوم اور صحیح ارادہ اس میں شامل ہو۔ وہ شخص جو نکاح کا صیغہ پڑھ رہا ہو اگر خواہ اجمالی طور پر نکاح کے معنی جانتا ہو اور اس کے معنی کو حقیقی شکل دینا چاہتا ہو تو نکاح صحیح ہے، اور یہ لازم نہیں کہ وہ تفصیل کے ساتھ صیغے کے معنی جانتا ہو۔ مثلا یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ عربی زبان کے لحاظ سے فعل یا فاعل کون سا ہے، یا اس کے اندر جو بعض اوقات حروف کا استعمال ہو جاتا ہے کہ میں نے فلاں کو فلاں کے لیے نکاح کیا ہے، تو کبھی اس میں حرف لام آ جائے گا، کبھی حرف من آ جائے گا، تو یا بے آ جائے گا، تو وہ حروف کے معنی کب کیا ہو جاتے ہیں، یا فاعل اور مفعول کیا ہے، یا انشاء میں ماضی مضارع کیا ہے، تو اتنی تفصیل اس کے لیے جاننا عربی ادبیات اور گرامر کی زیادہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کلیات وہ جانتا ہے کہ اس جملے کا معنی کیا ہے اور اس کے ارادے کو بھی سمجھتا ہے اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس عبارت کی ادائیگی سے دونوں کے اوپر کیا ذمہ داریاں آ جائیں گی، اور سننے والے اور جنہوں نے یہ ذمہ داری اس وکیل کے کی ہے تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس عبارت کی ادائیگی سے کہ یہ معمولی عبارت نہیں ہے، اس کی ادائیگی سے ان کے کاندھوں پر ذمہ داریاں آئیں گی، تو آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ نکاح ان کا صحیح ہوگا۔ اگر کسی عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کسی مرد سے کر دیا جائے اور بعد میں عورت اور مرد اس نکاح کی اجازت دے دیں تو نکاح صحیح ہے۔ اس کی طرف سے وکیل ہوگے، یا بعض اوقات گھروں میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کلی ایک رضایت دی ہوئی ہے والدین کو یا اپنے وکیل کو ایک متولی بنا دیا ہے یا ان کو حق دیا ہوا ہے، لیکن جو انتخاب انہوں نے کیا اس پر وہ ممکن ہے شروع میں راضی نہ ہو، انہوں نے مشورہ نہیں کیا آخری انتخاب کرتے وقت، اور اپنی اسی کلی اجازت اور کلی ولایت کے تحت اگر انہوں نے نکاح پڑھ دیا ہے اور اس خاتون کو بعد میں اطلاع ہو گئی اور بعد میں اس نے اگر اجازت دے دی ہے، رضایت دے دی ہے، تو وہ نکاح اس کا صحیح ہوگا۔ اگر عورت اور مرد دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو ازدواج پر مجبور کیا جائے اور نکاح پڑھے جانے کے بعد وہ اجازت دے دیں تو نکاح صحیح ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دوبارہ نکاح پڑھا جائے۔ پہلے عرض کیا تھا کہ دونوں کی رضایت ضروری ہے، اب اگر رضایت نہیں تھی اور
خانوادگی خاندانی دباؤ کے تحت یا کسی اور اخلاقی مسائل کی وجہ سے اس نے قبول نہیں کیا ابتدا میں نکاح کو، صیغہ نکاح جاری ہو گیا، جیسے گھروں میں ایک رسم ہوتی ہے کہ بارات بھی آ گئی ہے، مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور اب اس نے پہلے تو رضایت نہیں دی لیکن بعد میں شرائط کو دیکھتے ہوئے یا اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، رشتوں کے مسائل اور نزاکت کو دیکھتے ہوئے ممکن ہے بعد میں وہ رضایت دے دے، تو بہتر تو یہ ہے کہ دوبارہ نکاح پڑھا جائے۔ لیکن اگر دوبارہ نکاح نہیں پڑھا جاتا اور اسی پر وہ رضایت دے دیتی ہے تو یہ نکاح باطل نہیں ہوگا، یہ نکاح صحیح ہے۔ باپ اور دادا اپنے نابالغ لڑکے یا لڑکی یا پوتے یا پوتی یا دیوان فرزند کا جو دیوانگی کی حالت میں بالغ ہوا ہو، دیوانہ تھا لیکن اسی حالت میں وہ بلوغت کی عمر تک پہنچ گیا ہو، تو نکاح کر سکتے ہیں۔ اور جب وہ بچہ بالغ ہو جائے یا دیوانہ عاقل ہو جائے تو انہوں نے اس کا جو نکاح کیا ہے اگر اس میں کوئی خرابی ہو تو انہیں اس نکاح کو برقرار رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار ہے، اور اگر کوئی خرابی نہ ہو اور نابالغ لڑکے یا لڑکی میں سے کوئی ایک اپنے اس نکاح کو منسوخ کرے تو طلاق یا دوبارہ نکاح پڑھنے کی احتیاط ترک نہیں ہونی چاہیے، دوبارہ نکاح پڑھا جائے یا پھر ان کے درمیان طلاق کا صیغہ جاری کیا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔